معجزے کا ظہور ہو رہا ہے، اور ایسا معجزہ جس کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے کچھ نہیں۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا زمین پر پھینکا، دیکھا تو ایک دوڑنے والا سانپ بن گیا۔ اس لاٹھی نے سانپ کی شکل اختیار کر لی، اور جیسے سانپ ادھر ادھر دوڑتے ہیں اب وہ بھی ادھر ادھر دوڑنے لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سانپ جب وہ دوڑنا شروع ہوا، اب اس نے اپنا منہ کھولا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑھنا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وہ بڑھا، اب حضرت موسیٰ کو ڈر ہوا، اور ڈر کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے۔ یہ ایک نبی کی شان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ تکلیف دہ چیز ہے، ایک جان کو لینے والی چیز سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں آپ اپنی جان بچانے کی فکر نہ کریں تو یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ خودکشی کرنا تمام شریعتوں کے اندر حرام رہا ہے، سب جانتے ہیں کہ اپنی جان کو جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈالنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل انسانی کے بھی خلاف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر کے بھاگے، ایک فطری عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، تو ایک معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ظہور پذیر ہوا۔ حضرت موسیٰ کو خبر نہیں ہے کہ میرے ہاتھوں پر اس معجزے کا ظہور ہونے والا ہے، ڈر گئے، ڈر کر پیچھے پاؤں بھاگنے لگے۔ اللہ کی جانب سے آواز آئی، لا تخف، موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ موذی جانور دیکھنے میں ضرور ہے، ظاہر میں ضرور تکلیف دہ جانور نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، خذھا، اس کو پکڑ لو، ولا تخف، ڈرو مت، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو پہلی حالت پر واپس کر دیں۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ڈنڈے کو پکڑا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گئے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے فطری ڈر کی وجہ سے وہاں سے بھاگنے لگے۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ مصیبت زدہ چیزوں سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ شریعت کا منشا بھی ہے کہ جہاں پر آپ کو تکلیف ہو سکتی ہو، جس جگہ پر جا کر آپ مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہو، آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس مصیبت سے بچ جائے، اگر بچنے کی امکانی تدبیریں موجود ہوں۔ حضرت موسیٰ جو تدبیر کر سکتے تھے اپنی جان کو بچانے کی، حضرت موسیٰ نے وہ تدبیر کی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ سامنے تکلیف دہ چیز موجود ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، لا تخف، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کا اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد ہے کہ سامنے دیکھ رہے ہیں سانپ منہ پھیلائے کھڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کی جانب سے جب حکم آیا کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو پکڑ لو۔ اب حضرت موسیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سانپ مجھے تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، مجھے کاٹ بھی سکتا ہے۔ اللہ کے حکم پر اتنا زیادہ اعتماد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس تکلیف دہ چیز پر فوراً کاٹ ڈالا۔ یہ حضرت موسیٰ کا مسئلہ نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ مشترکہ مسئلہ ہے کہ اللہ کی ذات پر اتنا زیادہ اعتماد انبیاء علیہ السلام کو رہا ہے کہ تمام دنیا کی طاقتیں ایک طرف ہیں، لیکن اللہ کا حکم اگر آ گیا پھر اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر کسی تکلیف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اللہ کی ذات کے مطابق عمل کرنا۔ حضرت نبی کریم